الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بجي محمد آل محمد. عزیزان گرامی، ایک دفعہ اور صلوات بھیجی محمد آل محمد. سورہ انعام کی 162ویں آیت کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. موضوع آپ حضرات جانتے ہیں کہ توحید ہے، اور توحید پر جب بات آئی، گفتگو آئی، تو جیسا کہ آپ کے سامنے گزشتہ شبوں پر میں ہونے والی گفتگو آپ کی نظروں کے سامنے ہے. یقیناً بس ایک 2-4 منٹ کی زحمت ہے کہ رب دے سکوں میں اپنی گفتگو کو، کہ پروردگار عالم نے جب اپنی ذات، اپنی توحید کو، اپنی ذات کی معرفت کو پہچانوانا چاہا، تو وہیں پر یہ مشکل سامنے آئی بنی نوع انسان کے کہ وہ ذات جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ ذات جسے کوئی چھو نہیں سکتا، اس ذات کی معرفت حاصل کرنی ہے. اور اس ذات کی معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ پروردگار نے اپنی توحید کو پہچانوانے کے لیے توحید کے سلسلوں کو خلق کیا اور اس دنیا میں بھیجا. اب میں اس وقت شپن میں گرفتار ہوں کہ وہ بات جو میرے ذہن میں ہے یہاں کس انداز سے اسے پیش کیا جائے. کافی سوچا ہے میں نے کہ سمجھ میں آ جائے، اور ہر عمر کے حصے سے تعلق رکھنے والے میرے مومن عزادار کے لیے جو اس فرش ازا پر آیا ہے، کسی مسلک سے تعلق ہو، کسی فرقے سے تعلق ہو، جو اس فرش پر آ گیا وہ سیدہ کا مہمان ہے. کس انداز سے گفتگو کی جائے؟ دیکھیے عزیزان گرامی، کبھی مختلف عقائد، اعتقادات انسان کے سامنے آتے ہیں کہ صاحب یہ توحید ہے یا شرک ہے، رسول خدا سے مانگنا شرک ہے یا توحید ہے، پنجتن سے مانگنا توحید ہے یا شرک ہے، کس انداز سے رابطہ کیا جائے، براہ راست مانگا جا سکتا ہے یا براہ راست مانگا نہیں جا سکتا. اور اس سلسلے میں بہت سے شکوک و شبہات ذہنوں میں آ جاتے ہیں. یقیناً ان شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اور یہ سمجھانا ضروری ہے کہ توحید کا ان ہستیوں سے تعلق کیا ہے. اب اس وقت میں کوئی آیت یا روایت آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا یہاں پر. پہلے مسئلے کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ مسئلہ ہے کیا. یقیناً مسئلہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. معاشرے میں مختلف انداز سے گفتگو کی جاتی ہے کہ صاحب لوگ جاتے ہیں ذریعے ائمہ پر اور براہ راست ان سے مانگتے ہیں. یہ غلط ہے یا صحیح؟ دیکھیے توحید ہے نا میرا موضوع، اور توحید جب ہوگی تو ائمہ معصومین پر بھی گفتگو ہوگی. گزشتہ تقریروں سے مدد لے کر میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو کسی حد تک واضح کرنے کی کوشش کروں گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ممبر سے ایک بات کہی جاتی ہے لیکن اور لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اسے، اور لیکن وہ بات کن کن چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، وہ آیت یا وہ حدیث
اس سے کتنے نتیجے نکالے جا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن صرف انہی نتائج کو سنے اور سمجھے کہ جو منبر سے جن نتائج کی جانب اشارہ کیا گیا، یا ہو سکتا ہے بہت سے دوسرے نتائج بھی اپنے ذہن کی مدد سے نکال لیں۔ توحید پر جب بات آئے گی اور گفتگو ہوگی تو یہ کہنا، اب یہاں سے میں اس گفتگو کو شروع کر رہا ہوں کہ صاحب یہاں تک خدا کی حد ہے، یہاں ائمہ کی حد ہے، یہ گفتگو کرنا ہی غلط ہے۔ کیوں؟ خدا کو آپ نے پہچانا کیسے؟ خدا کو جانا کیسے؟ خدا کو سمجھا کیسے؟ اگر نہ ہوتی ذوات معصومین تو آپ خدا کی صفات، خدا کے اسماء اور خدا کے مختلف پہلوؤں اور زاویوں پر جس انداز سے خدا اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتا ہے اسے نہ پہچان پاتے۔ اس لیے خدا کے بارے میں یہ گفتگو کرنا کہ ائمہ معصومین یہاں ہے، خدا یہاں تک ہے، حدود ہر ایک کی معین ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ کیوں صحیح نہیں؟ ایک مثال دے کر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اب مثال میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثال اس دنیا کی ہے، مثال مادی ہے، مثال جسم اور جسمانیات سے متعلق ہے، مادے سے متعلق ہے، اور خدا نہ مادہ ہے نہ جسم و جسمانیات ہے۔ سورج اور سورج کی کرنوں کا کیا تعلق ہے؟ کیا ہم سورج کو اس کی کرنوں سے جدا کر سکتے ہیں یا کرنوں کو سورج سے جدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جب ہم نہیں کر سکتے تو ذات ائمہ علیہ السلام کے بارے میں یہ گفتگو کرنا کہ یہاں ائمہ ہے وہاں خدا ہے، یہ غلط ہے۔ پروردگار عالم میں پروردگار عالم تک پہنچنے کا راستہ ہے ہی صرف اور صرف ائمہ کے ذریعے سے۔ آپ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے اسماء کو، اس کے مختلف شؤونات کو دیکھ اور سمجھ سکتے ہی نہیں بجز ائمہ کی مدد کے۔ راستہ یہی ہے، طریق یہی ہے، مسیر یہی ہے، جادہ یہی ہے، پگڈنڈی یہی ہے، لفظ جو چاہے آپ استعمال کیجئے۔ قرآن کا ارشاد ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، پروردگار کے اسماء حسنی ہے، پروردگار کے نام بہت نیک ہے، اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، فادعوہ بہا، انہی اسماء کے ذریعے پروردگار عالم نے کہا کہ مجھے پکارو، انہی اسماء کے ذریعے پروردگار عالم کو پکارو۔ چھٹے امام کی حدیث ہے نحن واللہ الاسماء الحسنی، خدا کی قسم وہ اسماء حسنی ہم ہی ہیں۔ تو راستہ یہی ہے، وسیلہ یہی ہے، ذریعہ یہی ہے۔ جب آپ نے یقیناً ماہ رجب کے اعمال کیے ہوں گے، اس کی دعائیں پڑھی ہوں گی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک، المأمونون علی سرک، المستبشرون بامرک، الواصفون لقدرتک، المعلنون لعظمتک، فاسألک بما نطق فیہم من مشیتک فجعلتہم۔ پروردگار عالم کا حکم ہے، ائمہ کے ذریعے دعا کتابوں میں ہے، روایات میں ہے کہ جب رجب آئے تو ہر روز یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک، پروردگار میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، مانگتا ہوں تجھ سے۔ کس کے ذریعے مانگتا ہوں؟ انی اسألک بمعانی، ان معانی کے ذریعے، ان الفاظ کے حقائق کے ذریعے، ان حقیقتوں کے ذریعے، بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک، وہ تمام معانی کے جن کے ذریعے تیرے ولی امر نے تجھ سے دعا مانگی۔ بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک، تیرے تمام اولیاء امر نے، کل امر الہی پر گفتگو ہوئی تھی نا، ذہنوں میں ہے تو آپ کے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صاحب امر کی اطاعت کرو، خدا کی، رسول کی اور صاحب امر کی۔ اب دیکھیے بھائی، گفتگو جب توحید پر ہوگی، قرآن اور اہل بیت کے سائے میں ہوگی تو اسی طرح سے ہوگی۔ آپ حضرات صرف جو میں آپ سے جس چیز کا خواستگار ہوں اور خواہاں ہوں وہ یہ کہ بھرپور توجہ کیجیے گا، ایک نتیجہ لے کر اٹھیے آپ یہاں سے انشاءاللہ، اور یہی یقیناً اسی فرشادہ کا صدقہ ہے کہ ہمیں تمام تعلیمات یہی سے ملتی ہیں۔ ولاۃ امرک، تیرے اولیاء امر نے، تیرے امر کے جو مالک ہیں، جنہیں تو نے اپنا امر عطا کیا ہے، انہوں نے جن معانی اور مفاہیم کے ذریعے
تجھ سے سوال کیا، میں بھی اسی کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ بڑی توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، یعنی انسان کی حقیقت یہ ہے، کام انسان کی، کہ جب وہ دعا مانگے وحدہ لا شریک سے تو براہ راست ہماری اور آپ کی ایسی حیثیت نہیں کہ ہم براہ راست خدا سے مانگ سکے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، اگر مانگنا چاہو تو ان چیزوں کے ذریعے سوال کرو خدا سے کہ جن چیزوں کے ذریعے پروردگار کے اولی الامر نے پروردگار سے گفتگو کی۔ ولات عمرک، اچھا اب بڑی توجہ کیجیے گا، اچھا بمعانی، ان معانی کے ذریعے، ان مفاہیم کے ذریعے، ان حقائق کے ذریعے بات کرو پروردگار سے۔ وہ حقائق کیا ہے، وہ معانی کیا ہے، وہ مفاہیم کیا ہے؟ دعا میں یہ نہیں بتلایا، کچھ اور بتلایا۔ ولات عمرک، دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دعا یہ کہتی بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولات عمرک، پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں ان تمام معانی کے ذریعے کہ جس کے ذریعے تیرے معصومین نے، ائمہ معصومین نے، حجت خدا نے، اہل بیت نے تجھ سے مانگا۔ تو جو مبہم چیز ہوتی ہے، جو مشکل اور مجہول چیز ہوتی ہے، تشریح اس کی جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ دعا کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولات عمرک، پروردگار ان تمام معانی اور مفاہیم اور حقائق کے ذریعے کہ جسے تیرے اولیاء امر نے مانگا۔ اب یہاں پر مسئلہ عجیب ہے کہ دعا کا سلسلہ جب آگے بڑھا تو ان معانی اور مفاہیم اور حقائق کی تفصیل پیش کرنی چاہیے نا دعا کو، لیکن دعا عجیب دعا ہے کہ معانی اور مفاہیم کی حقیقت اور تفصیل پیش نہیں کر رہی، بلکہ اولیاء امر کی صفت کو بیان کر رہی ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ دیکھو تم اولیاء امر کو سمجھو، وہ معانی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ اگر تم ہمارے اولیاء امر کو نہ سمجھے، معصومین کی ذات کو نہ سمجھ پائے، ائمہ کی ذات کو نہ سمجھ پائے، اہل بیت کی ذات کو نہ سمجھ پائے، تو ان حقائق تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ائمہ کو ہٹا کر تم ان حقائق تک پہنچ جاؤ گے۔ بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولات عمرک، ان ولات امر کی حیثیت کیا ہے، اولیاء امر کی صفت کیا ہے؟ المأمونون علی سرک، پروردگار یہ تیرے راز کے امانت دار ہیں۔ المأمونون علی سرک المستبشرون بامرک، تیرا امر اور تیرا حکم جو ان تک پہنچ رہا ہے اس کے ذریعے انہیں بشارت عطا کی جا رہی ہے۔ الواصفون لقدرتک، پروردگار یہ تیری ذات کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ المعلنون لقدرتک، پروردگار یہی ائمہ ہے، یہی اولیاء الہی ہے، یہی معصومین ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، یہی معصومین ہے جو تیری قدرت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یعنی سمجھ میں آیا اب آپ کے کہ پروردگار قدیر ہے، پروردگار بڑی قدرت والا ہے، لیکن پروردگار کی وہ وعدہ لا یزال قدرت کے جس کا مالک پروردگار ہے، وہ بھی اگر ظاہر ہوگی تو انہی ائمہ کے وسیلے سے ظاہر ہوگی۔ اور اسی لیے کہا، زیارت میں میں آپ کے سامنے پہلی یا دوسری شب پیش کر چکا، ارادت الرب تہبط الیکم ومقادیر الامور تصدر من بیوتکم، پروردگار کا ارادہ، اے ائمہ معصومین، اے پنجتن، اے 12 امام، پروردگار کا ارادہ آپ کی جانب نازل ہوتا ہے۔ ومقادیر الامور، ہر امر کی مقدار، توجہ کیجیے گا، کیا مطلب ہر امر کی مقدار؟ کسے کتنی اولادیں ملنی ہے، کسے کتنا رزق ملنا ہے، کتنی عمر ملنی ہے، کتنی بیماری ملنی ہے، کتنی صحت ملنی ہے۔ زیارت کے الفاظ ہے مقادیر الامور، مقادیر جمع ہے مقدار کی، امور جمع ہے امر کی، تمام مقداریں تمام امور کی۔ آپ کے دنیاوی امر کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے اور میرے اخروی امر کی بات نہیں ہو رہی، مادی رزق کی بات نہیں ہو رہی، معنوی رزق کی بات نہیں ہو رہی، اولاد کتنی ملے گی اس کی بات نہیں ہو رہی، پیسہ روپیہ دولت کتنا ملے گا اس کی بات نہیں ہو رہی، زندگی میں عمر کتنی گزاریں گے آپ، بات اس کی نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی کہ تمام کے تمام امور کی تمام مقداریں، جہاں جہاں تک آپ کا ذہن پہنچے، ارادت الرب تہبط الیکم، پروردگار کا ارادہ آپ کی جانب نازل ہوتا ہے۔ ومقادیر الامور تصدر من بیوتکم، اور تمام امور کی ہر مقدار آپ کے گھروں سے صادر ہوتی ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ یہ پروردگار کی عظمت اور قدرت ان کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، ان کے ذریعے اظہار ہوتا ہے۔
جب ہی انسان خود بخود ان سے محبت کرتا ہے. دیکھیے ائمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جب ائمہ کو روشناس کروانا چاہتے ہیں تو جس انداز کی ائمہ کی شخصیت ہے آپ اس انداز سے زمانے کے سامنے پیش کیجئے شخصیت ائمہ کو, زمانہ خود بخود محبت کرنے لگے گا. یہ دنیا والے ائمہ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ بہت سے دنیا والے ہیں معصومین سے محبت نہیں کر پائے. کیوں نہیں کر پائے؟ دیکھیے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو محبت کرنا چاہتی ہے لیکن نہیں کر پا رہی, اور ایک تعداد ایسی ہے کہ جو اگر چاہے بھی تو محبت نہیں کر پاتی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہم اپنی شخصیت کو ائمہ کی شخصیت کے ساتھ مخلوط اور آلودہ کر کے پیش کر رہے ہیں. اگر ہم ائمہ علیہ السلام کی شخصیت کو جیسی وہ ہے زمانے کے سامنے پیش کریں تو ہو سکتا ہے کہ محبین ائمہ کی تعداد بہت بڑھ جائے, بہت بڑھ جائے. اور یہ مولا کائنات کا فیصلہ ہے اور اس سے پہلے رسول خدا کا فیصلہ ہے. امیر المومنین نے فرمایا لو وضعت سیفی ھذا علی خیشوم المؤمن ان یبغضنی ما ابغضنی, اگر میں اپنی ذوالفقار کو مومن کی ناک پر رکھ کر یہ کہوں, بڑی توجہ مولا خود فرما رہے جب ذوالفقار ہو اور وہ بھی مولا کائنات کے ہاتھ میں تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَوْ وَضَعْتُ سَيْفِي هَذَا عَلَى خَيْشُمِ الْمُؤْمِنِ, اگر میں اپنی اس تلوار کو مومن کی ناک پر رکھ کر مومن سے یہ کہوں کہ مجھ سے بغض رکھ, ما ابغضنی, مومن مجھ سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا. وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجُمَّاتِهَا, اور اگر دنیا میں موجود تمام مال و اسباب سونا چاندی دولت اور خزانے منافق کے قدموں میں ڈال دوں اور یہ کہوں کہ مجھ سے محبت کر الا یحبنی ما احبنی, تو منافق مجھ سے محبت کر نہیں سکتا. یہ مولا کیا فرما رہے؟ یعنی محبت علی ابن ابی طالب آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ محبت علی ابن ابی طالب کا تعلق ہے آپ کی ولادت سے پہلے چلنے والے سلسلے سے. وہ سلسلے آپ کی ولادت سے پہلے چل چکے ہیں, اس لیے اگر محبت علی ابن ابی طالب کا اپنے دل میں احساس کریں تو اپنے والدین کو دعا دیجیے. وَلَوْ وَضَعْتُ سَيْفِي هَذَا عَلَى خَيْشُمِ الْمُؤْمِنِ أَن يُبْغِضَنِي مَا أَبْغَضَنِي, اگر میں مومن کی ناک پہ تلوار رکھ کے یہ کہہ دوں کہ مجھ سے بغض رکھ, مومن مجھ سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا. اور اگر میں منافق کے قدموں میں دنیا کا تمام مال و اسباب دولت ثروت ڈال دوں الا ان یحبنی ما احبنی, تو منافق مجھ سے محبت رکھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ فرمایا مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اس کا سبب وہ فیصلہ ہے جو رسول خدا فرما گئے. یہ فرما گئے یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق, اے علی تجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت کر نہیں سکتا اور سوائے منافق کے کوئی بغض رکھ نہیں سکتا. یہ فیصلہ رسول خدا فرما گئے. اب چاہے میں مومن کی ناک پر تلوار رکھ ہی دوں وہ مجھ سے بغض نہیں کر سکتا, وہ مجھ سے بغض نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ قدرت نہیں ہے تمہاری, تم اس انداز سے محبت علی تمہارے دلوں میں ہے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ, کسی مولا کے چاہنے والے نے ایک غلط کام کر دیا, گواہی آئی, اب مولا کائنات ہے, دوستی رشتہ داری تو وہاں چلتی نہیں, وہاں حکم خدا چلتا ہے. کہا کہ بھائی تمہاری انگلیاں کاٹی جائیں گی. کہا کہ ٹھیک ہے. اب دیکھیے وہی بات کہ جو مولا نے کہی, کہا کہ ٹھیک ہے. مولا کائنات نے حکم دیا گیا, انگلیاں کاٹ دی گئی. چوری کی تھی, کوفے کا زمانہ ہے خلافت ظاہری کا. اب اس شخص کی انگلیوں سے خون بہ رہا ہے اور یہ نکلا دارالامارہ سے, اس کی انگلیوں سے خون بہ رہا ہے اور یہ باہر نکلا. کسی ایسے شخص نے کہ جو مخالف تھا اور اس چکر میں رہتا تھا کہ کس طرح سے علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں کی تعداد کو کم کیا جائے اور اپنی طرف کھینچو, ایک زخم زبان زخموں پر نمک چھڑکا اور کہا من فعل بک ھذا یمن صنع بک یمن قطع اصابعک, کس نے تیرے ساتھ یہ کام کیا, کس نے تیری انگلیاں کاٹی؟ جانتا ہے کہ کس نے کاٹی. کیوں پوچھا؟ کیونکہ اب تو یہ علی کے خلاف کوئی بات ضرور کہے گا. کہا کہ کس نے تیری انگلیاں کاٹی؟
کہا قطع اصابعی سید المتقین امام المتقین امیر المؤمنین یعصب الدین قائد الغر المحجلین. کہا کس نے تیری انگلیاں کاٹی؟ کہا میری انگلیاں کاٹی ہیں امیر المؤمنین نے، امام المتقین نے، سید الوصیین نے، قائد غر المحجلین نے، ساقی کوثر نے، صاحب لوائے حمد نے. اب اس نے دیکھا یہاں تو کہانی ہی کچھ اور چل پڑی. لوگوں نے جا کر مولا کائنات سے کہا مولا آپ نے اس کی انگلیاں کاٹی ہیں اور وہ آپ کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کر رہا ہے. ایک دفعہ مولا کے اشک جاری ہوئے. دیکھیے یہ محبت کے جو طریقے ہیں مولا کائنات سے، یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے. یہ جو فرمایا مولا نے کہ اگر اس کی ناک پر تلوار بھی رکھ دوں تو مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. اور مولا کو جب بھی اپنے شیعوں کا ذکر آتا تھا مولا کائنات پر ایک عجیب حالت طاری ہوتی تھی. اور بعض جگہ پہ ملتا ہے مولا نے آئے اس کو بلوایا، مولا آئے اس کو بلوایا اور دعا کی اور پھر دوبارہ اس کی انگلیاں جوڑ دی. وہ سزا تھی گناہ کرنے کی، یہ انعام ہے. ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب. اے حبیب یہ ہماری عطا ہے، چاہو دنیا والوں کو جتنا دو، قرآن کی آیت ہے، چاہو تو روک دو. وہ حکم خدا تھا، عمل کرنا واجب تھا. یہ عطا علی ابن ابی طالب مختار کل ہے، چاہے تو انگلیاں جوڑ دے چاہے تو زمین پر پڑا رہنے دے. ایک دفعہ ایک صحابی آیا اور کہا کہ مولا صف لی شیعتک. کون پوچھ رہا ہے؟ صحابی. کس سے؟ مولا کائنات سے کہ مولا آپ خود اپنے شیعوں کے اوصاف بیان کیجئے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ مولا خود اپنے شیعوں کے اوصاف بیان کرے. فبقى لذکر شیعتہ. روایت کے الفاظ ہے جیسے ہی مولا نے اپنے شیعوں کا نام سنا ایک دفعہ مولا کائنات کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. دیکھیے کیا منزلت ہے شیعہ کی، مولا کے ماننے والے کی منزلت کیا ہے کہ مولا نے اشک بہائے آنکھوں سے. اب یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ اب دیکھیے زمان اور مکان کا پردہ تو نہ علی ابن ابی طالب کے کانوں پر ہے نہ آنکھوں پر. وہ قیامت تک صبح قیامت تک دیکھ لیا مولا کائنات میں میرے شیعہ کون ہے، ہوگا کیا اور کن مسائل کس میں گرفتار رہیں گے. ایک دفعہ مولا کائنات کو ایک جنگ میں فتح نصیب ہوئی. اب یہ روایت مجھے یاد ہے، آپ یہ مت کہیے گا مولانا آدھی روایت چھوڑ کر وہاں چلے گئے. ان دونوں کو جمع کر کے مجھے آگے بڑھنا ہے. مولا کائنات کو ایک جنگ میں فتح نصیب ہوئی. ایک چاہنے والا تھا، کہا کہ مولا لیت اخی فلان معنا، کاش میرا فلانا بھائی ہمارے ساتھ ہوتا تو دیکھتا کہ آپ کو کس جنگ میں فتح نصیب ہوئی ہے. مولا نے ایک سوال کیا، احوا اخیک معنا، کیا تیرے بھائی کی محبت اور چاہت ہمارے ساتھ تھی؟ کہا کہ جی مولا نام. کہا کہ دیکھو لقد شہدنا، اگر تیرے بھائی کی محبت ہمارے ساتھ تھی تو وہ اگرچہ دنیا سے جا چکا ہے لیکن اس جنگ میں اس نے ہمارے ساتھ شرکت کی ہے. اور دیکھو یاد رکھنا کہ میرے انصار اور میرے چاہنے والے وہ لوگ بھی اس وقت ساتھ ہیں کہ جو ارحام امہات میں ہیں اور اسلاب رجال میں ہیں، جو اپنے باپوں کے صلب میں اس وقت ہیں اور جو اپنی ماؤں کے رحم میں بھی نہیں آئے ہیں. سیلافہ بہم الزمان، دیکھنا زمانہ اچانک انہیں پیدا کرے گا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو معیار دے دیا مولا کائنات نے، احوا اخیک کان معنا، کیا تیرے بھائی کی محبت اور چاہت ہمارے ساتھ تھی یہ مطلب بس. کہا کہ مولا بالکل. کہا کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ میں شامل تھا. اور اسی طرح سے وہ لوگ کہ جنہیں ابھی تک ماؤں کے رحم میں پیدا نہیں کیا، جنا نہیں ہے، اور وہ لوگ کہ جو اپنے باپ کے سلبوں میں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. دیکھیے یہ ہے امامت کہ مولا کائنات کو آپ جیسے لوگوں کا اس وقت بھی خیال تھا. کون سا ایسا امام ہوگا، کون سا ایسا قائد اور رہبر ہوگا جو یہ کہے. اب جب بات امامت کی آتی ہے صرف مولا کائنات تو نہیں ہے نا، جو بھی حدیث جس امام کی بھی ہو تمام اماموں سے منسوب کر سکتے ہیں آپ. جو وعدہ کس کو ایک امام دے تمام اماموں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں آپ. کہا کہ دیکھو اپنے ایک صحابی سے کہا چھٹے امام نے، اب چاہے چھٹے امام گئے چاہے امیر المومنین گئے بات تو ایک ہی ہے. کہا کہ دیکھو ان القبیح من کل احد قبیح ومنک الاقبح لمکانک منا وان الحسن من کل احد حسن ومنک الاحسن لمکانک منا. دیکھو یاد رکھنا برا کام جو بھی کرے برا ہے، برا کام جو بھی کرے برا ہے، لیکن تم کرو تو بہت ہی برا ہے.
یہ مکانے کا منا، کیونکہ تمہاری نسبت ہم سے ہے۔ اور دیکھو ان الحسن من کل احد حسن، اچھا کام نیک کام جو بھی کرے اچھا ہے، وہ من کل حسن، اور تم کرو تو سب سے اچھا ہے، یہ مکانے کا منا کیونکہ تمہاری نسبت ہم سے ہے۔ تو دیکھو ہمیں دیکھو جس طرح سے ہم خدا کی ذات کا آئینہ ہے، دنیا والے تمہیں دیکھ کر تمہیں ہماری ذات کا آئینہ قرار دیتے ہیں۔ اپنی ذات کے آئینے پر گرد و غبار مت جمنے دو تاکہ دنیا ہماری تصویر تمہاری ذات میں دیکھ سکے۔ اگر دنیا کل پنجتن کے دروازے تک نہ آ سکے تو یہ میرا اور آپ کا قصور ہے، کیونکہ پنجتن کی ذات کو دنیا والا ہماری نگاہوں میں دیکھ رہے ہیں۔ تو مولا کائنات کی خدمت میں آیا وہ صحابی اور کہا مولا صف لشیعتک، مولا ذرا اپنے شیعوں کے اوصاف بیان کیجئے۔ فبکا لذکر شیعتہ، خدا کی قسم اسی جگہ پر رک جائے کافی ہے، اب کسی بات کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور یقین کیجئے ابھی ایک ایسی حدیث میرے ذہن میں آئی ہے جو میں گھر سے چلا تھا تو میں بھول چکا تھا، مجھے یاد بھی نہیں تھی، میں نے جو نوٹس ہیں پیپر ہے ان میں لکھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ نام اس ہستی کا لیا جا رہا ہے اور اس کے شیعوں کا، تو یقیناً اس کی مدد شامل حال ہے۔ اور آپ حضرات کی دعائیں یقیناً شامل حال ہے، جو یہ ممبر پہ بیٹھتا ہے، جو بھی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا عشرہ اسی طرح آخری عشرے تک، تو آپ کی دعاؤں کی برکت بھی ہے۔ اس ہستی کا نام ایسا ہے کہ جس ہستی کے صدقے میں ملائکہ کو اعلیٰ درجات عطا ہوئے۔ میری آپ کی حقیقت کیا ہے تو ایک اور حدیث بھی سناؤں گا آپ کو، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ خدا انشاءاللہ ان بچوں کو حوض کوثر میں امین المومنین کے ہاتھوں سے سیراب کروائے، ان کے والدین کو مزید توفیقات عطا فرمائے اور انہیں ہر قدم پر مولا کائنات کی مدد شامل حال فرمائے۔ بیچارے جب بھی گلاس خالی ہوتا ہے بھر دیتے ہیں، آئندہ شاید یہ پوچھیں کہ ایسے مولانا کو مت لائیے جو اتنا زیادہ پانی پیتے ہو۔ اللہم صل مولا صف لشیعتک، اپنے شیعوں کے اوصاف بیان کیجئے ذرا، کیسے ہوتے ہیں آپ کے شیعہ؟ فبکا لذکر شیعتہ، مولا کائنات نے جیسے ہی اپنے شیعوں کا نام سنا ایک دفعہ گریہ فرمایا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور فرمایا دیکھو شیعتی باللہ واللہ الحلماء العملاء العلماء، میرے شیعہ حلیم ہوتے ہیں اور عالم ہوتے ہیں، العاملون بدین اللہ و طاعتہ والعالمون بہ، میرے شیعہ دین خدا کا علم بھی رکھتے ہیں اور دین خدا کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالتے ہیں اور پروردگار عالم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ہے شیعہ، جو مولا کائنات کے اس فرمان کے مطابق خدا کے حکم کے مطابق چلتا ہے، جو انسان چاہے اس فرش اعضاء پر بیٹھا ہو زمین پر یا منبر پر، معیار مولا کائنات دے گئے کہ معیار یہ ہے کہ جو دین کا علم رکھتا ہو۔ دین کے علم کا معنی یہ نہیں کہ سر پر عمامہ ہو، کاندھے پر عبا ہو سکتا ہے کہ میرے کندھوں پر عبا ہو لیکن علم دین میرا آپ سے کم ہو۔ کیوں؟ علم دعوے سے تھوڑی آتا ہے، عمل کرنا پڑے گا، اور عمل پر سے پردہ کب اٹھے گا؟ جب ہمیں اور آپ کو قبر میں ڈالا جائے گا۔ تو دیکھیے مولا کائنات فرما رہے کہ جو شخص بھی دین خدا کا علم رکھتا ہو، حلیم ہو۔ حلیم کا مطلب کیا ہے میں بتا چکا آپ کو کہ جب ناگوار اور ناملائم حالات پیش آئے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ العاملین بدین اللہ و طاعتہ، اور خدا کی اطاعت پر کاربند رہے، پابند رہے خدا کی اطاعت کا، اور دین خدا کے مطابق عمل کرتا رہے۔ یہ ہے میرا شیعہ، اور یہی شیعہ تھے۔ اور جب شیعہ کی بات آئی تو ایک صحابی عمرو بن حمق خزائی، عجیب صحابی ہے، اسے قید کیا گیا مولا کائنات کے بعد ظالم و جابر بادشاہوں نے، اور اس کے بعد قید میں کرنے کے بعد اس کا سر تن سے جدا کیا اور اس کی مومنہ بیوی کی گود میں لا کر فوجیوں نے کٹا ہوا سر پھینک دیا۔ اور تاریخ میں موجود ہے اس مومن مولا کے چاہنے والے کی بیوی کے وہ جملے کہ جو اس موقع پر اس مومنہ نے ارشاد فرمائے کہ جب شوہر کا کٹا ہوا سر گود میں آیا، تو وہ جملے ایسے ہیں کہ بلاغات و اعلام النساء میں وہ جملے موجود ہیں۔ یعنی بلاغات و اعلام النساء کا مطلب کیا ہے؟ مشہور خواتین کے فصیح و بلیغ جملے۔ ہمارے یہاں کی خواتین اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جائے تو بلاغت اور فصاحت تو چھوڑ دیجئے، وہ صحیح سے گفتگو بھی کرنا بھول جاتی ہے، عجیب و غریب قسم کے بیان کرنے لگتی ہے۔ کہا یہ مومنہ کہ جس نے اپنے شوہر کی وفات پر نہیں کٹا ہوا سر گود میں پھینکا گیا تو ایسے جملے کہے کہ جو مورخین نے اس کتاب میں شامل کیے ہیں کہ جہاں پر مشہور خواتین کے فصیح و بلیغ جملوں کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ مرتبہ دیکھیے،
محبت علی ابن ابی طالب کو معمولی چیز مت سمجھیے. عمرو ابن حماق خزائی آئے مولا کائنات کی خدمت میں اور ایک جملہ کہا. شیخ مفید نے اس جملے کو نقل کیا اپنی کتاب میں الاختصاص یا الارشاد. اب تردید اس وقت مجھے حاصل ہوئی ہے, ان دونوں کتابوں میں سے ایک میں ہے. فرمایا اس صحابی نے مولا کائنات سے عرض کی, یا مولا یا علی لو کلفتنی نقل الجبال الرواسی ونزح البحور الطوامی حتى يأتي يوم هذا وفي يدي سيفي أهز به عدوك ويعلو به كعبك ويفلج به حجتك. اے مولا کائنات, اگر آپ میری مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کریں. کون کہہ رہا ہے؟ مولا کا صحابی. کس سے؟ خود مولا سے. دیکھیے یہاں امام بارگاہ کی چھت کے نیچے کبھی اے سی کی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے یا پنکھا چل رہا ہے, سکون سے ناشتہ کھانا وغیرہ سب کر کے آئے ہیں, اپنی موٹر کار میں بیٹھ کے آئے ہیں, یا سکون کے ساتھ نہایت اطمینان اور ایک زیارت پڑھنا, السلام علیکم یا امیر المومنین, یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, یا لیتنا کنا معاک فنفوز فوزا عظیما کہنا آسان ہے, اور یہ جملہ خود مولا کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ارشاد فرمانا کہیں کٹھن اور مشکل ہے. تو کبھی یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ ہم بھی تو کہتے ہیں نفوز فوزا عظیما. ہمارا نفوز فوزا عظیما اس کی قیمت وہی ہے جو ہمارے قلب کی قیمت ہے. مولا لو کلفتنی نقل الجبال الرواسی ونزح البحور الطوامی, اگر مولا آپ میری ذمہ داری عائد کر دیں مجھ پر کہ میں بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلاؤں. اب یہ جانتا ہے کہ مولا کائنات کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالیں گے, اس کی ڈیوٹی سے فرض نہیں سونپیں گے, اسی وقت محبت کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے. مولا کائنات اگر آپ مجھے حکم دے کہ میں بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا دوں, ونزح البحور الطوامی, اور بڑے بڑے سمندروں کا حکم دے کہ جاؤ ان سمندروں کے پانیوں کو خالی کر دو. بھائی مٹکا, ٹنکی, ٹینک, سراہی کے پانی کو کہا جائے خالی کر دو تو وہ آسان ہے. یہ کہہ رہے ہیں مولا اگر آپ مجھے حکم دے کہ سمندروں کو ان کے پانیوں سے خالی کر دو, بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلانے کا حکم دو, اور اس کے بعد یہاں تک کہ یہ دن آ جائے وفی یدی سیفی, اور یہاں تک کہ میں یہ کام کر دوں اور میرے ہاتھ میں تلوار ہو جس سے میں کیا کام کروں, احز بہ عدوک, جس سے میں آپ کے دشمن کو دھکیلوں, ویعلو بہ کعبک, اور آپ کے شرف, آپ کی بلندی کردار, آپ کے فضائل کو نشر کروں, ویفلج بہ حجتک, اور میں آپ کی دلیل اور آپ کی برہان اور آپ کے استدلال کو بلندی عطا کروں. خلاصہ یہ کہ آپ کی باتوں کو, آپ کے فضائل کو دنیا کے سامنے پیش کروں, بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا دوں, بڑے بڑے سمندروں کو ان کے پانی سے خالی کر دوں, اور آپ کے دشمن کے سامنے آپ کے فضائل کو واضح کروں, آپ کے دشمن کو اسی تلوار سے دھکیلوں. ما ظننتنی انی ادیت من کل حقک الذی یجب لک علی. مولا یہ تمام کام کر دوں گا اگر آپ نے کہا, اور ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد بھی, جنگ میں آپ کی طرف سے تلوار چلانے کے بعد بھی, آپ کے فضائل کو نشر کرنے کے بعد بھی, بڑے بڑے پہاڑوں کو اگر آپ حکم دے ہلا دوں گا, بڑے بڑے سمندروں کو خالی کر دوں گا, دشمن کو آپ کے قتل کر دوں گا, جنگ میں آپ کے ساتھ لڑوں گا, زخم کھاؤں گا, شہید بھی ہو جاؤں گا, جو مصیبت آئے برداشت کروں گا, لیکن ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد بھی ما ظننت انی ادیت, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے آپ کا وہ حق جو خدا نے مجھ پر واجب کیا ہے ذرا سا بھی ادا کر پاؤں. اب سنیے وہ جملہ, جب صحابی نے یہ کہا تو مولا کو بھی تو کچھ جواب دینا چاہیے نا. بھائی یہ مولا وہی ہے نا, یہ مولا وہی ہے کہ مسلم ابن عقیل نے دارالامارہ سے گرتے وقت کہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یاد ہے نا آپ کو؟ مسائل نہیں پڑھنا چاہتا, اشارہ کرنا چاہتا ہوں. تو تاریخ میں موجود ہے کہ جب حسین ابن علی روز عاشور گھوڑے سے زمین پر تشریف لا رہے تھے, اس سے پہلے کوفے کا رخ کر کے مسلم کو پکارا ہے. کیوں؟ مسلم تمہارا قرض تھا فاطمہ کے بیٹے پر, تم نے دارالامارہ کی چھت سے گرتے وقت مجھ پر سلام کیا تھا, حسین گھوڑے سے زمین پر آتے وقت تم پر سلام کرے گا. تو اس گھرانے کی ریت یہی ہے کہ اگر کوئی چاہنے والا کوئی جملہ کہے گا تو امام بھی جواب دے گا. امام نے کیا فرمایا جملہ سن کے عمرو بن حماق خزائی کا؟ کہا کہ اللہم اہدہ الصراط المستقیم, پروردگار اسے مسلسل صراط مستقیم پر کاربند اور پابند رکھ. وَنَوِّرْ قَلْبَهُ بِالْيَقِينِ, اس کے دل کے اندر نور پیدا کر یقین کا.
آج بھی اگر آپ میں سے کوئی شخص اس مرتبے پر پہنچ جائے کہ وہ یہ کہے کہ میں جو بھی کر لوں، جتنی عبادتیں کر لوں، جتنی نماز پڑھ لوں، نماز پڑھنا واجب ہے، جتنے واجبات پر عمل کروں، جتنے حرام کاموں سے دور ہو جاؤں، مولا کائنات کی جتنی محبت میرے دل میں آ جائے، کبھی میں مولا کائنات کی جتنی زیادہ محبت کر لوں، کبھی بھی میرے دل میں یہ خیال آ ہی نہیں سکتا کہ مولا دیکھیے میں نے آپ سے کتنی محبت کی، اب آپ بھی کچھ لطف کیجئے. نہیں، ہمیشہ میں مقروض ہوں مولا کا، میرا مولا کبھی میرا مقروض نہیں ہو سکتا. تو پھر اگر آپ کی حالت بھی یہ ہوگی، دل کی حالت، قلب کی حالت، تو مولا کائنات کی جانب سے آپ کے لیے بھی یہی جواب آئے گا، اللہم نور قلبہ بالیقین، پروردگار اس کے دل کو نور یقین عطا کر، واہدہ الصراط المستقیم، اسے مسلسل صراط مستقیم کا پابند بنا. اور پھر مولا نے ایک جملہ کہا جو مولا کائنات نے خود اپنے مسائب پڑھے ہیں. مولا کائنات نے کیا مسائب پڑھے اپنے؟ ایک جملے میں کہا لیتا فی شیعتی مئۃ مثلک، کاش میرے شیعوں میں تجھ جیسے 100 لوگ ہوتے. حضور 100 سے زیادہ تو یہی بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ شیعہ علی ابن ابی طالب بننا کچھ اور چیزوں کا متقاضی ہے، بننا ہے، اس سفر کو طے کرنا ہے. وہ کیسے یہ سفر طے ہوگا؟ توفیق وہی سے آئے گی، وہی جو میر اور جوش کا میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ خامے سے نہ کچھ طبع خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ طے آپ کی امداد سے ہوگا. اور وہ جو میں نے اس کے بعد یہ عرض کیا تھا جوش کا کہ مولائے کائنات اور آواز دے مجھے، اے جبرائیل طاقت پرواز دے مجھے. تو کسی ہمہ شمہ کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، جبرائیل کی طاقت کی ضرورت ہے، وہ جبرائیل جو رسول خدا پر وحی لے کر آتے تھے. اب جب یہ بات ہو گئی تو ذرا اور آگے بڑھیے کہ دیکھیے جب محبت یہ ہے اور اس انداز کی شخصیت کی کوئی دیکھے گا. اب مزید سنیے، زرار ابن زمرہ کنانی. کون؟ زرار ابن زمرہ کنانی گئے، مولا کائنات شہید ہو چکے ہیں. اب یقیناً یہ آج کی گفتگو ذرا مختلف ہے، لیکن میں کیا کروں، جب توحید کا ذکر آئے گا تو اس کا ذکر کیوں نہ آئے کہ جو حامل اسرار توحید ہے اور جس کے بارے میں رسول نے یہ کہا ہو کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى عیسیٰ فی زہدہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى نوح فی بہائہ، جو چاہتا ہے کہ آدم کے علم کو دیکھے، نوح کی بہا کو دیکھے، عیسیٰ کے زہد کو دیکھے، موسیٰ کی ہیبت کو دیکھے، جو یہ چاہتا ہے کہ تمام انبیاء کی خصوصیات کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو اسے چاہیے کہ علی بن ابی طالب کی طرف دیکھے. جب بات ایسی ہستی کی ہوگی تو یقیناً احادیث کی روشنی نہیں ہوگی. مولا کائنات شہید ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کوئی شخص کسی دربار میں گیا. توجہ ہے آپ کی نا؟ مولا کائنات شہید ہو چکے ہیں اور مولا کا چاہنے والا کسی دربار میں گیا. زمان سمجھ میں آ گیا؟ وقت کون سا ہے؟ کہا گیا دربار سے کہ صف لی علی. دیکھیے دشمن بھی جانتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے اوصاف پوچھنے ہیں تو اصحاب سے پوچھو. اپنی ذہنی کالشیں اور اپنے ذہن کے جہل کے خود ساختہ اور خود پرداختہ نظریات کے ذریعے علی ابن ابی طالب کو نہیں سمجھا جا سکتا. دشمن بھی جانتا ہے کہ خود علی کے اصحاب سے پوچھو یا خود علی سے پوچھو. صف لی علی، اے شخص تو علی کے ساتھ رہا. کون؟ زرار ابن زمرہ کنانی. اور کہا گیا ما انصفک علی، اے شخص علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اس بقیہ و قتل بنوک، کیونکہ تیرے بیٹے قتل ہو گئے صفین میں اور علی خود زندہ رہا. اس صحابی نے کیا کہا؟ بل ما انصفت علی اس بقیت و قتل، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا کیونکہ علی شہید ہو کر دنیا سے چلے گئے اور میں ابھی تک زمین پر موجود ہوں. کہا صف لی علی، کہا کہ وہ فہمی، بھائی مجھے معاف رکھو علی کے ذکر سے. تو یہ صحابی کے مولا سے محبت نہیں کرتا، جانتا ہے کہ علی کا ذکر آئے گا تو بڑا عجیب انداز سے آئے گا اور شاید دربار برداشت نہ کر سکے. کہا صف لی علی، علی کا اوصاف بیان کرو ذرا میرے سامنے. اس صحابی نے کہا فہمی، مجھے معاف رکھو علی کے ذکر سے، میں نہیں کرنا چاہتا. کہا نہیں، لابد لک، مجبور ہو تم بیان کرو، تم نے علی کو کیسا دیکھا، ساتھ رہے. اب یہ
وہ جگہ ہے جہاں یقیناً آپ کو بھی توجہ سے سننا ہے اور مجھے بھی پوری توجہ کے ساتھ اس حدیث کو پیش کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی بات نہیں ہو رہی کہ میری اتنا کوئی مولوی 1400 سال بعد پیدا ہوا کتابوں سے پڑھ کر مولا کائنات کے بارے میں ذکر کرے. یہ وہ ہستی ہے جو جنگ میں علی کے ساتھ رہی, جو محراب عبادت میں جس نے علی کو دیکھا, جس نے علی بن ابی طالب کو دارالامارہ میں دیکھا, کوفے کی گلیوں میں دیکھا, اس انداز سے دیکھا کہ دشمن مجبور ہے پوچھنے پر اس سے کہ صف لی علی, علی کو اصحاب بیان کرو. اور یہ صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے معاف رکھو, میں یہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. کہا کہ نہیں تمہیں کرنی پڑے گی. کہا کہ اچھا اما اذا کان لابد, اگر مجبوری کرتے ہو تو سنو. جب یہ صحابی کہہ رہا ہے سنو تو صرف 1400 سال پہلے کے لیے جملہ نہیں ہے, آپ کے اور میرے لیے بھی, کہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں سنیے غور سے. کہا کہ دیکھو اب اس حدیث پر میں تشریح پیش کروں گا اور آج کی مجلس شاید یہیں پر ختم ہو جائے. جو میں گفتگو کے سلسلے سوچ کر آیا تھا وہ یقیناً وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا, کیونکہ اگر آج اور زیادہ وقت ہو گیا تو پھر میں نہیں اتروں گا, آپ حضرات مجھے کھینچ کے اتار دیں گے. ایک سلوات بولیے محمد آل محمد. دیکھیے جب یہ کہا گیا علی کے اوصاف تو اس صحابی نے کس انداز سے شروع کی بات کو, کان شدید القوا و بعید المدى, علی بن ابی طالب نہایت طاقتور انسان تھے اور علی کی نگاہ بہت وسیع تھی. حدیث طویل ہے, ذرا رک جائیے یہیں پر. یہ شخص کون ہے؟ کیا کسی یونیورسٹی میں گیا ہے؟ نہیں. کیا کسی کالج میں گیا ہے؟ مغربی یونیورسٹیز جامعات کا تعلیم یافتہ شخص ہے؟ نہیں. یہ شخص وہی انسان ہے عرب کے ریگستانوں میں کھیتی باڑی کرنے والا, مویشیوں کو چرانے والا, جس کا پیشہ وہی تھا جو اس زمانے کے عرب کے رہنے والوں کا تھا. اسی طرح کا آدمی تھا. لیکن ایسے شخص کو بڑی توجہ کیجیے گا, یقیناً میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا اور سننے والے سمجھنے والے اسے سمجھیں گے اور پھر اس سوچ کے ساتھ جا کر نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں کہ سرزمین عرب کے ریگستانوں میں رہنے والے ایک عرب کو, ایک دہقان کو, ایک گاؤں میں رہنے والے عرب کو مولا کائنات کی اس مصاحبت نے اتنا متاثر کیا, اس کی ذات کو اس انداز سے تبدیل کیا کہ وہ عرب کہ جس کی سوچ گھوڑے, تلوار, کنویں, کھجور کے درخت اور تغزل اور تعشق سے آگے نہ بڑھ پائی تھی, جب وہ مولا کائنات کے بارے میں ان کے اوصاف بیان کرے تو بالکل مختلف انداز میں بیان کرے گا. دیکھیے امرؤ القیس کے اشعار پڑھیے, لبید کے اشعار پڑھیے, وہ شعراء جو جاہلیت کے شعراء تھے ان کے اشعار پڑھیے. یا گھوڑے کی تعریف ہے, یا تلوار کی تعریف ہے, یا تعشق و تغزل ہے, یا اپنے محلے شہر دیہات کی گلیوں کی تعریف ہے, نخلستان کی تعریف ہے, ریگستان کی تعریف ہے. لیکن اسی معاشرے کا ایک شخص مولا کائنات کی صحبت میں آ جائے تو گویا دنیا کی سب سے عظیم ترین درسگاہ میں آ گیا. درسگاہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنی ذات میں سمو لینے والے طلبہ کی روح میں تبدیلی. یہ عرب جب مولا کائنات کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے تو تلوار چلانے پر گفتگو نہیں کر رہا, گھوڑ سواری کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا, جنگ کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا. یہ سب حق ہے, مولا کی شجاعت حق ہے, مولا کی گھوڑ سواری کے کرشمے حق ہے, مولا کی تلوار ذوالفقار کی ضربت حق ہے, مولا کے وہ تمام کام کہ جہاں مولا نے شجاعت کے کارنامے رقم کیے وہ سب حق ہے. لیکن دیکھیے مولا کے ساتھ جنگوں میں رہا ہے, بہادری کے کارنامے دیکھیے, لیکن جب مولا کائنات کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر رہا ہے تو بالکل مختلف انداز سے گفتگو کر رہا ہے. کیا کہا؟ کان شدید القوا و بعید المدى, علی بن ابی طالب بہت طاقتور انسان تھے, نظر بڑی وسیع تھی. حضور یہ ایک عام گاؤں دیہات میں رہنے والا شخص جو یہ کہہ رہا ہے مولا کائنات کے بارے میں کہ علی کی نظر بہت وسیع تھی, یہ وسعت نظر تو علی میں تھی. مجھے یہ بتائیے کہ اس گاؤں کے رہنے والے شخص نے کیسے سمجھا کہ علی کی نظر وسیع ہے؟ نظر کی وسعت کا تعلق علم اور معرفت سے ہے, نظر کی وسعت کا تعلق شہر, سماج اور ماحول کو گہرائی سے مطالعہ کرنے میں مضمر ہے. یہ اس شخص کو مولا کائنات کی تربیت نے کہاں پہنچا دیا کہ یہ سمجھ چکا تھا کہ علی ابن ابی طالب کی نگاہ بڑی دور رس ہے.
شدید القوى بعید المدى ينفطر العلم من جوانبه ويتفجر الحكمة من نواحيه. علی کی ذات سے پہلوؤں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے اور علی جہاں جاتے تھے حکمت کے پھول نچھاور کرتے تھے. دیکھیے علم اور حکمت کی بات کر رہا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ علی کی ذات میں کرشمے ایسے تھے کہ جو علی کی بارگاہ میں آ گیا علی نے اسے علم اور حکمت کا خزانہ عطا کر دیا. جبھی تو تعریف کر رہا ہے کہ ينفطر العلم من جوانبه ويتفجر الحكمة من نواحيه. علی کی ذات سے علم اور حکمت کے خزانے پھوٹتے تھے. بڑی بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے وہ شخص کہ جو کھیتی باڑی میں مشغول رہے مویشیوں کو چرائے وہ کسی کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کرے کہ جو سننے والے کو تعجب ہو جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ مولا کائنات کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. جس چیز کے بارے میں آج کا جدید ترین نظام تعلیم ناکام ہو چکا ہے, جس کے بارے میں آج کے ماہرین نفسیات ناکام ہو چکے ہیں, جس چیز کے بارے میں آج کا سائنسی ترقی یافتہ دور ناکام ہو چکا ہے, کوئی چیز تھی ایسی علی کے پاس کہ جس نے اس دور میں کہ جب جدید تعلیم کے طریقے عام نہیں ہوئے تھے ایک گاؤں کے رہنے والے شخص کو اس انداز سے تبدیل کر دیا کہ وہ اپنے ماحول سے بالکل جدا ہو کر علی کے اوصاف بیان کرے. یہاں تغزل کی بات نہیں ہے, یہاں تعشق کی بات نہیں ہے, یہاں تلوار کے اوصاف نہیں ہے, یہاں گھڑ سواری کے کرشموں کا ذکر نہیں ہے, یہاں علم کی بات ہے کہ جس سے اس وقت کا عرب بے پہرا تھا. ينفطر العلم من جوانبه ويتفجر الحكمة من نواحيه. كان والله يعظم أهل الدين ويحب المساكين. خدا کی قسم علی مسکینوں سے محبت کرتے تھے اور دیندار اور متقی آدمی کی تعظیم کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دربار میں یہ صفات کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ یعنی دیکھ لو علی ایسے تھے, تمہارا ان صفات سے کوئی تعلق نہیں ہے. کان واللہ یعظم اہل الدین ویحب المساکین. علی مسکینوں سے محبت کرتے تھے. اب جو شخص مسکینوں سے محبت نہ کرے لاکھ علی کی محبت کا دم بھرتا رہے اس کا علی کی روح سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو اہل دین اور اہل تقوی متقی لوگوں کا احترام نہ کرے اس کا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا یہ صحابی کان واللہ یعظم اہل الدین ویحب المساکین, مسکینوں سے محبت کرتے تھے, صاحب دین اور مذہب اور صاحب تقوی کا احترام کرتے تھے. یاتینا اذا دعوناہ, جب ہم علی کو پکارتے تھے علی ہمارے پاس آ جاتے تھے. واذا سألناہ یجیبنا, اور ہم جب علی سے سوال کرتے تھے تو علی ہمارا جواب دیتے تھے. وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ أَحْيَدْ مِنْ ذِي اللُّبَدَتَيْنِ, اور سن جب علی مسکراتے تھے تو مسکراتے تھے لگتا تھا کہ موتیوں کی ایک لڑی ہے جو ہماری جانب دیکھ رہی ہے, اور ہمیں اتنی شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار بھری آنکھوں کے ساتھ نگاہوں کے ساتھ مسکرا کر ہماری جانب دیکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ مروارید صدف اور موتیوں کی ایک لڑی ہے جو ہماری جانب دیکھ رہی ہے. وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ أَحْيَدْ مِنْ ذِي لَبَدَتَيْنِ, اتنی محبت کرتے تھے, شفقت کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی علی کی ہیبت اور خوف اور خشیت ہمارے دلوں میں ایسا تھا کہ جیسے ہم شیر الاسد اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو. ہم اس کا احترام کرتے تھے اس انداز سے نہیں ہے بادشاہ کہ جس طرح تیرے شہر کے بدماش اور غنڈے تیرا احترام کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ لفظ وہاں ہے اسی لیے مجھے کہنا پڑا, ورنہ منبر اس لیے نہیں کہ میں ایسے لفظ استعمال کروں. اس طرح سے نہیں جیسا تیرے شہر کے بدماش اور بد کردار تیرا احترام کرتے ہیں, ہمارا احترام علی کی بارگاہ میں کچھ اور تھا. دیکھیے اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا, میں نے کہاں عرض کیا تھا جناب زینب کے بارے میں کہ زینب بشران نفس محمد مدبرہ, شاہی سمجھ رہی ہے فقط ایک مقررہ, تفسیر قول رب کی فقط قول سے نہیں ہر گام آیتوں کی عمل سے مفسرہ, شمشیر علم کی جو ہے برش بیان میں قرآن کھل رہا ہے علی کی زبان میں.
یہ میں نے عرض کیا تھا نا، تو مولا کائنات جہاں یہ فرما رہے کہ جب یہ صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو علی مسکینی سے محبت کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے علی کا عمل علی کے قول کی گواہی دے رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہی کہا کہ دیکھو من اکرم غنیا لغناہ ذهب ثلث دینہ، جو کسی پیسے والے کا اس کے پیسے کی وجہ سے احترام کرے، جو کسی پیسے والے کا اس کے پیسے کی وجہ سے احترام کرے، اس کے دین کا 2/3 حصہ چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر دین 3 حصوں میں ہو تو اگر کسی پیسے والے کا اس کے پیسے کی وجہ سے احترام کیا جائے تو اس کے دین کا 2 حصہ چلا گیا، 1 حصہ باقی رہ گیا۔ حضور مولا فرما رہے اگر تم لوگوں کے پاس دین ہوگا تب جائے گا، اگر دین ہی نہیں ہوگا تو بیلنس اور آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ نیگیٹو میں چلا جائے گا۔ تو علی نے یہ کہا تو یہ کر کے دکھایا۔ صحابی کہہ رہے کان واللہ یحب المساکین ویعظم اہل الدین، ہم علی کا احترام کرتے تھے لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے طاغی اور بدماش اور بد کردار لوگ تیرا احترام کرتے ہیں۔ دیکھو یہ تھا علی، اس انداز سے تھا علی، ہیبت تھی شیر کی مانند، ہم احترام کرتے تھے علی بن ابی طالب کا۔ اچھا، اور جب یہاں تک گفتگو پہنچی تو دربار میں موجود لوگوں کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، اور پھر کہا، اس آدمی نے پوچھا کہ کیفا حالک فی فراق ابو الحسن، ابو الحسن کے بعد تیرا حال کیسا ہے یہ بتا۔ یہ سننے والا جملہ ہے، یہ بتا اچھا تو نے علی کے اتنے اوصاف بیان کیے، یہ بتا کہ تیرا ابو الحسن کے بعد اب علی شہید ہو گئے، دنیا سے جا چکے ہیں، اب تیرا حال کیسا ہے علی کی فراق میں، علی کی جدائی میں، علی کے ہجر میں، تیرا فراق میں تیرا حال کیسا ہے؟ کہا کہ دیکھو واللہ، خدا کی قسم، حالی فی فراق ہی، میرا حال علی کے فراق میں ایسا ہے کمن ذبحا ولدہا فی حجرہا، اس ماں کی طرح تڑپ رہا ہوں میں کہ جس کا دودھ پیتا بچہ اس ماں کی آغوش میں ذبح کر دیا جائے۔ یہ محبت تھی علی بن ابی طالب کے اپنے اصحاب کے ساتھ، مخالفین کے دربار میں ہے لیکن فضائل بتا رہے ہیں۔ یہی بات تھی، دیکھیے پہلے مصائب جو پڑھے ہیں سعصعۃ ابن سہیل نے پڑھے۔ اچھا یہ اشعار جو ہے ان میں فضائل بھی ہے، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کی جو محبت کرتے تھے مولا کائنات کے ساتھ کس انداز سے محبت کرتے تھے۔ جب مولا کائنات کو دفن کیا گیا تو یہ شخص آیا سعصعۃ ابن سہیل، یہ کون ہے؟ نہج البلاغہ کے مطابق مولا نے کہا اس ہستی کو الخطیب الشہشہ، یہ بڑا بہترین قادر الکلام شعلہ بیان خطیب ہے، جس کے بارے میں امیر المومنین کہیں کہ شعلہ بیان خطیب ہے، وہ کیسا ہوگا؟ اور انشاءاللہ کوفے کی، نجف کی، عراق کی، ایران کی زیارت آپ کو خدا نصیب کرے۔ جب آپ کوفے کے باہر جائیں گے تو 2 مسجدیں ہیں وہاں پر، ایک ہے مسجد سعصعۃ ابن سہیل اور ایک ہے مسجد زید ابن سہیل۔ یہ دونوں بھائی تھے، اتنے عبادت گزار متقی کہ ان دونوں کے نام سے مسجد آج تک موجود ہے۔ جو حضرات جا چکے ہیں وہ یقیناً انہیں یاد ہوگا۔ جب مولا کائنات کو دفن کیا گیا تو یہ شخص کہ جسے تمغہ ملا مولا کائنات کی طرف سے الخطیب الشہشہ، چابک دست، ماہر، قادر الکلام خطیب، ایک دفعہ سعصعۃ ابن سہیل نے مولا کائنات کی قبر کی مٹی اٹھائی، اپنے سر پر ڈالی اور یہ شعر کہا، هل خبر القبر السائلی ہے ام قر عینا بزائری ہے ام هل تراہ احاط علما بالجسد المستکن فیہ لو علم القبر من یواری تاہا علی کل من یلی ہے۔ دیکھو سنو، هل خبر القبر السائلی ہے، کیا مولا، بڑی توجہ سنیے گا، مولا کہ آپ کی قبر اس شخص کے سوال کا جواب دے گی جو آپ کی قبر کے پاس آتا ہے؟ حل خبر القبر السائلی ہے ام قر عینا بزائری ہے، یہ قبر اس شخص کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو آپ کی زیارت کے لیے آئے گا۔ کیا یہ قبر سے بتائے گی جو آپ کی زیارت کے لیے آئے گا؟ حل خبر القبر السائلی ہے ام قر عینا بزائری ہے ام حل تراہ احاط علما بالجسد المستکن فیہ، مولا اے میرے ساتھ رہنے والوں، اور مولا کیا آپ کے خیال میں یہ قبر جانتی ہے کہ کس ہستی کو اس نے اپنی آغوش میں جگہ دی ہے؟ ام هل تراه احاط علما بالجسد المستکن فیہ لو علم القبر من یواری تاہا علی کل من یلیہ، اگر یہ قبر سمجھ لے، یہ بے جان مٹی یہ سمجھ لے کہ کس جسم کو اس نے اپنی آغوش میں جگہ دی ہے، تو یاد رکھو یہ بے جان مٹی ہر انسان پر جو آنے والا ہے فخر کرے گی کہ میرے اندر علی ابن ابی طالب محو خواب ہے۔
تہا علی کل من یلیہ یا موت لو تقبل افتداء لکنت بالروح افتدیہ، اے موت اگر تم مجھ سے فدیہ طلب کرتی تو میں اپنی روح کا فدیہ تجھے دیتا، اور اے موت تو نے علی کو مجھ سے کیوں چھین لیا؟ یا موت لو تقبل افتداء لکنت بالروح افتدیہ، یا موت ما زارت منی حققت کل متقیہ، اے موت اب اگر تو آ کر ساسات ابن سہیم کی جان لے بھی لے تو اب موت تم مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ اب ساسات ابن سہیم کے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں رہا، تو نے وہ چھین لیا مجھ سے جو میری زندگی کا سرمایہ تھا۔ یا موت ما زارت منی حققت کل ما اتقیہ دہری رمانی بفقد الفی ازم الدہر واشتکی ہے، زمانے نے مجھ سے میرے محبوب کو چھین لیا، میں ایسے زمانے پر لعنت بھیجتا ہوں اور تف ہے ایسے زمانے پر کہ جس نے مجھ سے میرے مولا کو چھین لیا۔ دیکھیے یہ مرحلہ تھا، یہ اس انداز سے محبت کرتے تھے لوگ، اور یہی بات تھی کہ دیکھیے اب ہمارے یہاں اگر آپ شعراء میں جائیں، شاعر کیا ہوتا ہے؟ شاعر دیکھتا ہے حقیقت کو، جہاں شاعر کا دل کھچ جائے وہ فرقے مسلب مذہب سے بالاتر ہو کر گفتگو کرتا ہے۔ بھائی آپ ہی کے ہندوستان کے حضرات بیٹھے، قمر مہندر سنگھ بیدی کا شعر ہے مشہور، آپ نے سنا ہوگا، عشق ہو جائے کسی پہ کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو بھائی یہ سکھ ہے، رسول خدا کے بارے میں کہہ گیا۔ اب ڈاکٹر اقبال ہے، آپ جانتے ہیں پاکستان میں علامہ اقبال کہا جاتا ہے، انہیں عجیب انداز سے کہا، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے، وہ کیا تھا فخر حیدر، وہ کیا تھا زور حیدر، فخر بوزر، صدق سلمانی۔ ڈاکٹر اقبال کو نظر آیا اگر فخر تو ابوذر کا، صدق نظر آیا تو سلمان کا، زور اور طاقت نظر آئی تو صرف علی مرتضیٰ کی۔ یعنی ڈاکٹر اقبال کے یہاں یا خود علی بن ابی طالب کی حیثیت ہے یا ان لوگوں کی کہ جو بارگاہ علی بن ابی طالب میں شاگردی کا جنہیں افتخار ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ دیوان فارسی میں علامہ اقبال کے ایک پوری نظم ہے جس کا عنوان ہے در سر اسماء علی، علی کے ناموں کے راز کے سلسلے میں یہ پوری نظم کہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فارسی دیوان میں ان کے جناب سیدہ کے بارے میں ہے، پنجتن کے بارے میں ہے، جہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اگر عیسیٰ سے ایک نسبت کی وجہ سے مریم کو عزت حاصل ہے تو ایسی تین عزتیں جناب فاطمہ زہرا کو حاصل ہیں۔ اب وقت نہیں رہا کہ میں اس نظم پر گفتگو کروں۔ آخری شعر مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اسی نظم کے بارے میں جب چلتے ہیں اور آگے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد کو۔ فرماتے ہیں آخری میں بالکل جہاں مقطع پیش کر رہے ہیں اپنے اس نظم کا یا اشعار کا، ختم کر رہے ہیں گفتگو کو، فرماتے ہیں رشتے آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ۔ میں کیا کروں؟ اسلام کے کچھ احکامات ہیں جنہوں نے اقبال کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ رشتے آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ۔ میں کیا کروں کہ دین اسلام کے کچھ احکام ہیں جنہوں نے اقبال کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ کے احکام کی وجہ سے میں ایک کام نہیں کرنا چاہ رہا۔ کون سا کام؟ کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر اقبال؟ جناب سیدہ کے بارے میں نظم لکھ رہے ہیں اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ رشتے آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ۔ میں کیا کروں؟ محمد مصطفیٰ کے حکم میں مجھے روکے ہوئے، محمد مصطفیٰ کا حکم مجھے روکے ہوئے۔ اگر نہ ہوتا محمد مصطفیٰ کا حکم تو میں کیا کرتا؟ گرد خاک تربتش کردی دمی سجدہا بر خاک او پاشیدمی۔ تو جانتے ہو کیا کرتے اقبال یہ کرتے کہ فاطمہ زہرا کی قبر کا طواف کرتے اور فاطمہ کی قبر کی مٹی پر سجدہ کرتے۔ ایک سلوات دی جناب سیدہ کی بارگاہ میں۔ رشتے آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردی دمی سجدہا برخا کیوں پاشیدمی۔ یہ نہیں کہ ایک سجدہ کرتا، کہا مسلسل سجدے کرتا رہتا۔ بھئی اقبال کا مطالعہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کا، نسائی کا، فلسفہ جانتے ہیں، مغرب سے فلسفے کی ڈگری لے کر آئے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں،
یہ وہی اقبال ہے کہ جو توحید کے بارے میں اشعار کہتے چلے آئے، یہ وہی اقبال ہے جو جواب شکوہ اور شکوہ لکھا، یہ وہی اقبال ہے جو مسلمانوں کی بے مائگی کا رونا رو رہے ہیں، یہ وہی اقبال ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو اس قوم رسول ہاشمی کی بلند ترین عبادت نماز کی بلند ترین عبادت سجدہ، تو قوم رسول ہاشمی کی بنیاد اقبال کی نظر میں فاطمہ زہرا کی قبر پر سجدہ کرنا ٹھہرا۔ تو اگر شرک کا الزام لگانا ہے تو جائیں سب سے پہلے ڈاکٹر اقبال لاہوری پر شرک کا الزام لگائیے، ان پر الزام لگائیے کہ کیا مشرکانہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ کون سے شرک کی گفتگو ہے۔ جائیے دیکھیے کس انداز سے اقبال نے گفتگو کیا ہے مولا کائنات امیر المومنین کے ناموں کے بارے میں۔ فرماتے نہیں اگر ریزت ز تاک من ازوس زمزمر جوشد ز خاک من ازوس، اگر اقبال کی ذات سے معطر اور شراب طہورہ نکل رہی ہے تو یہ علی کی برکت سے ہے۔ زمزمر جوشد ز خاک من ازوس، اگر اقبال کے وجود سے ایک زمزم کا چشمہ پھوٹ رہا ہے تو علی کی برکت سے ہے۔ کوئی اور نظر نہیں آیا اقبال کو؟ میں کہوں گا ڈاکٹر اقبال آپ نے تو تمام حدیث کا مطالعہ کیا ہوا ہے، آپ نے تو قرآن کا مطالعہ کیا ہوا ہے، ان تمام اسلامی شخصیات میں آپ کو علی کی ذات ہی نظر آئی؟ کیوں نظر آئی؟ کیونکہ خصوصیات ایسی ہے، ذات ایسی ہے۔ یا فاطمہ زہرا کی ذات میں خصوصیات نظر آئی اقبال کو، یا امیر المومنین کی ذات میں نظر آئی؟ یہ کون ہے؟ یہ وہی اقبال ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اتنی دفعہ شعر پڑھا گیا ہے کہ میں کیا کروں، لیکن کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، یہ محمد سے وفا کو معیار بنا رہے ہیں، لیکن عبادتوں میں، اپنے وجود کی ترقی میں، اپنے وجود کی بلندی میں، اپنے وجود کے ارتقاء میں اگر کسی کو سمجھ رہے ہیں، اقبال سمجھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ تک اگر اپنے آپ کو پہنچانا ہے تو یا فاطمہ کے ذریعے ممکن ہے یا علی مرتضیٰ کے ذریعے ممکن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ اور کیوں کہا؟ اقبال جانتے ہیں کہ روایت لکھی امام حاکم نیشابوری نے مستدرک میں کہ کلما دخلت علیہ قام الیہا وقبل یدہا واجلسہا مجلسہ ورحب بہا، جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول اٹھ کر استقبال کرتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، فاطمہ کا ہاتھ چومتے تھے، فاطمہ کا استقبال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اقبال کے پیش نظر یہ حدیث ہے۔ حضور لوگوں نے بڑا ظلم کیا، بڑی ناانصافی کی، کہا عورت اس معاشرے میں ذلیل تھی، اس وجہ سے رسول خدا یہ احترام فرماتے تھے جناب سیدہ کا۔ تو میں یہ پوچھوں گا حضور عورتیں تو مدینے میں بہت ساری تھی، ازواج مطہرات تو بہت ساری تھی، کسی خاتون کے ساتھ یہ کام کیوں نہ کیا؟ یہ سمجھانا چاہے رسول کہ دیکھو یہ جو کام میں فاطمہ کے ساتھ کر رہا ہوں اسے باپ بیٹی کا رشتہ مت سمجھنا، تمہارے لیے میں وہ راستہ معین کر کے جا رہا ہوں کہ جس کے گھر کے ذریعے تم خدا اور مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اٹھتے تھے بھائی، اٹھ جاتے کافی تھا، اپنی جگہ پر بٹھا دیتے کافی تھا، نہیں، روایت کے الفاظ سنیے کہ قام الیہا، اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے، ورحب بہا، استقبال کرتے تھے، وقبل یدہا، فاطمہ کا ہاتھ چومتے تھے، یعنی وہ ہاتھ، رسول کا ہاتھ کون سا ہاتھ ہے؟ رسول کا ہاتھ وہ ہے جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حبیب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ خدا سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے۔ حبیب ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حبیب تیرے ہاتھ کی برکت یہ ہے کہ تو نے جو تیر کفار کی طرف پھینکا وہ تو نے نہیں پھینکا، خدا نے پھینکا۔ حبیب خدا کا ہاتھ وہ ہے کہ جو پھینک دو کفار کی طرف تو خدا یہ کہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ فاطمہ کو فضیلت دیتے کہ فاطمہ تم رسول کا ہاتھ چومو، فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھا کر فاطمہ کا ہاتھ چوما، یعنی وہ ہاتھ کہ جس کے محتاج ہے 1,23,999 پیغمبر، وہ محمد مصطفیٰ اس فاطمہ کا ہاتھ چوم رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ کے خود سارے پیغمبر محتاج، یعنی یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر آدم زمین پر اتر آئے، یونس و یعقوب و یوسف زمین پر اتر آئے، ابراہیم زمین پر اتر آئے، موسیٰ اور عیسیٰ زمین پر اتر آئے، یونس و یعقوب و یوسف زمین پر اتر آئے، جتنے بھی پیغمبر ہیں اگر زمین پر اتر آئے تو سنت نبوی کی پیروی کریں گے،
وہ سب کے سب فاطمہ کا ہاتھ چومنے پر مجبور ہے. کیوں؟ کیونکہ رستہ توحید کا سنت پیغمبر ہے. پیغمبر کی ہر سنت پر عمل کرو. اگر شریعت ممانعت نہ کرے، پیغمبر نے ہاتھ چوم کر بتلا دیا کہ دیکھو یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس کو میں چوم رہا ہوں، اور وما ينطق عن الهوى، کہ میں باپ بیٹی کی محبت میں نہیں چوم رہا، توحید کے راستے کو معین کر رہا ہوں. ایسا عزیزان گرامی، جناب سیدہ کا ذکر آ گیا. اب میں در سیدہ سے ہٹ کر کہے جاؤں. اب مجھے اجازت دیجیے کہ جناب سیدہ کے مسائل بھی پڑھوں. یقیناً دعا یہ ہے کہ جناب سیدہ کا وہ بیٹا جو اس وقت پردہ غیب میں ہے، اس کی برکتیں مجھے اور آپ پر نازل ہوں، اور سیدہ کی وہ بیٹیاں جو اس وقت دربار شام میں موجود ہیں. سیدہ کی بیٹیاں، دیکھیے زمان مکان کی تو بات نہیں ہے نا. اب بھی سکینہ اسی جگہ کی قید ہے، اب بھی بی بی رقیہ کا وہیں پر قبر و مزار ہے، اب بھی رسول کی بیٹیوں کا مزار دمشق میں موجود ہے. اگر آپ دل کی آنکھ سے دیکھیں تو یہ وہی ایام ہے جب فاطمہ کی بیٹیاں دربار میں ہو. اگر ماں کا ذکر ہوگا تو یقیناً بیٹی زینب کبریٰ نگاہ عنایت کرے گی. اگر ماں سیدہ کا ذکر ہوگا تو امام زمانہ عنایت کریں گے. بس عزیزان گرامی، وہ فاطمہ کے جس کا ہاتھ رسول اللہ چومتے تھے، امت نے ذوی القربیٰ سے مودت کا حق ادا کیا. کس خوبصورت انداز سے ادا کیا. فاطمہ گئی اس دنیا میں کہ بازو شکستہ، پسلیاں شکستہ. اب روایت کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ اپنے سر پر مسلسل ایک پٹی باندھ کر رکھتی تھی تاکہ علی بچوں کی نگاہ ماں کے زخمی چہرے پر نہ پڑے. بس ایک دفعہ وقت آیا فاطمہ کا، دیکھو اسما، جب تک ذکر کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ فاطمہ موجود ہے. جب ذکر کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا کہ حسن و حسین زینب یتیم ہو گئے. بس ایک دفعہ ذکر کی آواز آنا بند ہو گئی. ایک دفعہ مولا کائنات آئے فاطمہ کی وصیت کے مطابق. جب فاطمہ کو دیکھا دنیا سے چلی گئی تو فاتح خیبر کے بدن پر لرزہ طاری ہوا. یہ فاطمہ کی موت نے علی کو لاوارث و لاچار کر دیا. رات کا اندھیرا آیا، یا علی کفنی فی اللیل وغسلنی فی اللیل ودفنی فی اللیل. علی میری میت کو رات کو دفن کرنا. رات کا وقت آیا، علی نے غسل دیا، مختصر پر لٹایا. کفن دینے کے بعد اور بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا، ایک دفعہ علی پکارے، یا حسن و یا حسین و یا زینب، اے بچوں آؤ، حلم تزودوا بامکم، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. اب دیدار قیامت میں نصیب ہوگا. بس یہ سنت ہے. بچے دوڑتے ہوئے آئے، حسن بائیں طرف سے، حسین بائیں طرف سے. زینب نے اپنی صورت کو ماں کے قدموں سے ملنا شروع کیا. بس ایک دفعہ بچے لپٹ کر ماں سے رونے لگے. ایک دفعہ عجیب آواز آئی، حاطف غیبی کی آواز آئی، علی حسن و حسین کو فاطمہ سے جدا کر لو. ملائکہ میں کوہرام مچ گیا. علی بچوں کو جدا کرنا چاہتے تھے کہ ایک دفعہ آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا، فاطمہ کے بندے کفن کھلے. آپ سمجھے حسن و حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے کہ جو رخصت آخر کے لیے ماں کے پاس آئے تو دوبارہ سیدہ کو زندگی عطا ہو کہ جاؤ اس بارگاہ الہی سے کہا جائے، سیدہ تمہیں دوبارہ زندگی دی گئی ہے، جاؤ حسین کو تسلیت دے کر آؤ. ایک دفعہ بندے کفن کھلے، ہاتھ باہر نکلے، حسن و حسین کو کلیجے سے لگایا. میں کہوں گا بی بی یہ بندے کفن کھلنے کا سبب کیا ہے؟ کچھ عجب نہیں کہ بی بی کی آواز آئے، دیکھو چھوٹے بچے ہیں، 6-7 سال کا سن ہے، ماں کی جدائی ہے، میں تسلیت دینا چاہتی ہوں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی یہ وقت تسلی کا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے. آئیے گا شام غریبہ میں کہ جب حسین کا سر نوک نیزہ پر ہوگا، سکینہ کے تماچے لگیں گے، زینب پر تازیانے برسیں گے، سکینہ کے کرتے میں آگ لگے.